بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لاکھوں کروڑوں درود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس پہ۔ میں آج ایک چھوٹا سا میسج دوں گا کہ لیڈرشپ کیا ہوتی ہے۔ دنیا کے اندر آج تک سب سے بڑے لیڈر جو گزرے ہیں دنیا کی تاریخ کے اندر، اور قیامت تک ان سے بڑا لیڈر کوئی نہیں آیا اور نہ ہی آئے گا، اور وہ ہیں پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس۔ لیڈر بننے کے لیے وہ کیا کیا کوالٹیز اور کن کن مراحل سے گزرنا اور کیا کیا قربانی مانگتی ہے، تو یہ آپ اگر سیرت پڑھیں، ضیاء النبی ویسے سیرت جو ہے کافی جلدوں پہ محیط ہے، تو آپ کو پتہ لگے گا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس کی جو لیڈرشپ تھی، وہ چھوٹے چھوٹی باتیں، چھوٹے چھوٹے پوائنٹ وہ کس طرح کر کے وہ اپنے اندر لوگوں کو وہ ڈلیور کرتے تھے، قربانی دیتے تھے۔ اس کا ایک چھوٹا سا واقعہ میں آپ کے ساتھ بیان کرتا ہوں کہ غزوہ بدر کے موقع کے اوپر جو کفار قیدی بنا لیے گئے تھے، ان کے اندر شرط رکھی گئی تھی کہ یہاں وہ مسلمانوں کے بچوں کو پڑھنا لکھنا سکھا دیں تو ہم ان کو رہا دیں گے۔ دوسری شرط یہ تھی کہ وہ فدیہ دے دیں تو ہم آپ کو رہا کر دیں۔ تو قیدیوں نے مسلمانوں کے بچوں کو پڑھنا لکھنا سکھایا دیا، اور باقی قیدی جو ہیں وہ ادھر ہی رہے۔ تو اس موقع کے اوپر حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو کہ بنت رسول ہیں، مولا حسین امام علی مقام کی والدہ محترمہ ہیں، اتنا بڑا مقام آپ کا حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مقام یہ کہ آپ جب بھی تشریف لاتی ہیں اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی اٹھ کر کھڑے ہو جاتے ہیں، ان کا استقبال کرتے، اپنی کملی جو ہے وہ ان کو بچھاتے ہیں ان کے بیٹھنے کے لیے۔ تو مطلب بات کرنے کا مقصد یہ ہے کہ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بہت بلند مقام، اور جب یہ بدر کے قیدی آ گئے تو آپ نے پیغام بھجوایا کسی کے ہاتھ، اور آپ نے کہا کہ میں اپنے والد محترم کو ڈائریکٹ نہیں کہوں گی، تو وہ پیغام یہ بھجوایا گیا کہ میں روزانہ اپنے گھر کے کام کاج کرتی ہوں، اور پانی اس دور میں بڑی نایاب نعمت تھی۔ پانی پہ ہم ویڈیو بنائیں گے، یہ ایک پورا سبجیکٹ ہے پانی، جس میں عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا کنواں خریدنا اور امام علی مقام کی ارشادات اور پانی کی جو اسلام میں فضیلت ہے، اس پہ ہم کسی وقت بات کریں گے، اور انشاءاللہ اس کا آپ کو بڑا فائدہ ہوگا۔ تو اس دور میں پانی جو ہے مشکوں کے ذریعے بھر کر لایا جاتا تھا، اتنا جدید دور نہیں تھا کہ جو ٹوٹیاں اور یہ چیزیں جو آج کل کے دور میں ہیں۔ تو حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روزانہ پانی والی مشک بھر کر لاتی تھی اور اپنے شولڈر پر رکھ کر تو اپنے گھر پہ لے کر آتی تھی۔ تو آپ نے پیغام بھجوایا کہ میرے ابا جان سے جا کر کہیں کہ بدر کے قیدیوں میں سے کوئی ایک قیدی بطور خدمت، بطور غلام مجھے دے دیا جائے، تو میں روزانہ پانی کی مشک بھر کر لاتی ہوں، اور اس مشک کو اٹھانے کی وجہ سے میرے شولڈر پہ نشان پڑ چکے ہیں، تو اگر مجھے کوئی قیدی غلام کی شکل میں مل جائے گا تو میں اس سے گھر کے کام کاج کروا لیا کروں گی۔ تو اب دیکھیں، دنیا کے عظیم ترین لیڈر اور دنیا کے عظیم ترین پیغمبر، شاید اس سے بھی آگے کوئی الفاظ ہو تو میں ضرور اس کو بیان کروں ان کے لیے۔ آپ نے اس موقع پر یہ جواب دیا کہ آپ نے کہا کہ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے جا کر کہہ دیں کہ ان غلاموں پر سب سے پہلا حق بدر کے یتیم بچوں کا اور بدر کی بیوہ خاتون جو ہوئی ہیں، بیوہ ہوئی ہیں خاتون، ان کا ہے، اور آپ ان سے جا کر کہیں کہ اگر ایسی ہی بات ہے تو آپ کے والد محترم ابھی حیات ہیں، تو لہٰذا آپ یہ بدر کے قیدیوں میں سے جو غلام لینا چاہ رہی ہیں، یہ شرط آپ کی نہیں مانی جائے گی، اور یہ نہیں دی گئی۔ اور آپ یہ دیکھیں کہ بدر کی جنگ میں سرکار خود شریک ہوئے، حضرت علی اس میں شرکت کی، اور اس کے بعد آل ہی نال پوری جنگ کے، پورے مکے کے، مدینے کے، اسلام کے پیغمبر اسلام تھے، اور آپ کی سکی بیٹی جن سے آپ کو بہت محبت اور آپ کو اہل بیت کا درجہ ملا، مگر اس کے باوجود آپ نے لیڈرشپ دکھائی۔ اور لیڈرشپ کیا دکھائی کہ آپ نے کہا کہ نہیں، اس پر سب سے پہلا حق ان بدر کے یتیم بچوں کا ہے جنہوں نے اپنے والد کو کھو دیا، جنہوں نے ادھر قربانی دی۔ تو فاطمہ بنت رسول کو وہ غلام خدمت کے طور پر نہیں دیا گیا۔ تو اس ویڈیو کے اندر یہ میسج ہے کہ اگر آپ نے لیڈر بننا ہے تو لیڈر بننے کے لیے بعض اوقات آپ کو مشکل فیصلے کرنے پڑتے ہیں، اور وہ مشکل فیصلے آپ کی اپنی فیملی کے اوپر ہی امپلیمنٹ ہوتے ہیں، پھر جا کر کے آپ لیڈر بنتے ہیں۔ تو بہت شکریہ آپ کا، اللہ حافظ۔